اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے جو عام طور پر آبادی سے دور رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ درختوں کی کھو، پرانے درختوں اور اس طرح کی بے آباد جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الو ایک منحوس پرندہ ہے۔ اس کے کسی گھر میں ہونے یا آنے جانے کو نحوست یا مصیبت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اگر کسی گھر میں الو کا آنا جانا شروع ہو جائے تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہے یا اس گھر میں کوئی مرنے والا ہے۔ الو آبادیوں سے دور ویران جگہوں پر رہنا کیوں پسند کرتے ہیں اور لوگوں کے اس کے بارے میں خیالات اس طرح کے کیوں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے الو کے بارے میں چند حقائق بیان کرنے جا رہے ہیں، جنہیں سن کر آپ بھی الو کے بارے میں اپنی سوچ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عام طور پر الو بے آباد جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہر وقت اداس ہی رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں گول شکل کی ہوتی ہیں اور یہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے امام جعفر صادق سے الو کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے سوال کیا کہ الو کیوں ویرانے میں رہتا ہے اور اس کی اداسی کی کیا وجہ ہے۔ امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا اور نہ یہ ہمیشہ سے اداس رہتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے یہ اس نوبت تک پہنچ آیا۔ اس واقعے کے بعد اس پرندے نے اس طرح سے رہنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ اے حضرت، مجھے بھی بتائیے کہ اس کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ایسا رہنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق نے اس شخص سے فرمایا کہ دوسرے پرندوں کی طرح یہ پرندہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتا ہے اور ان کی آل پر ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، جس کے مطابق جب الو کو پتہ چلا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال آئے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ بھی وہاں پہنچ گیا اور حضرت امام حسین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے حسین، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کل کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکو گے۔ الو نے جواب دیا، اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہاں سے کسی صورت بھی نہیں جاؤں گا، میں یہیں ہی ٹھہروں گا۔ جب اس پرندے نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرندے کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ دیا۔ اس کے بعد اس پرندے نے 10 محرم کو ہونے والے تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین کے اہل و عیال اور حضرت امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن سے الو نے حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تب سے اس پرندے نے آبادیوں سے دور اور انسانوں سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور اس نے اپنا بسیرا جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ڈال دیا۔ دن کے وقت عام طور پر یہ پرندہ بہت ہی کم نظر آتا ہے، جبکہ رات کو یہ خوراک کی تلاش میں نکلتا ہے اور قریبی آبادیوں کا رخ کرتا ہے۔ الو کے طرز زندگی کی وجہ سے لوگوں نے اسے منحوس کہنا شروع کر دیا، حالانکہ الو بھی دوسرے پرندوں کی طرح ایک پرندہ ہے اور یہ لوگوں کا وہم اور گمان غلط ہے۔ الو کو عام طور پر لوگ معیوب سمجھتے ہیں اور اس کی موجودگی کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کی موجودگی کو ناپسندیدہ عمل کے طور پر لیتے ہیں، حالانکہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی تہمات وغیرہ کا تعلق الو کی زندگی سے نہ ہے۔ اگر ہم الو کی زندگی کا غور سے جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الو ہمیشہ انسانوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ادھر کوئی انسان ہے تو یہ اپنی جگہ سے فوراً اڑ جاتا ہے۔ جو پرندہ انسان کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اڑ جائے، وہ انسانوں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوق پیدا کیا ہے۔ دنیا کے تمام خطوں میں الو کی تقریباً 205 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اور ان کو 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک الو 10 سے 13 سال تک زندہ رہتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں یہ زیادہ تر باہر نکلتے ہیں اور اپنی خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتے پھرتے رہتے ہیں۔ الو کی خوراک زہریلے کیڑے مکوڑوں، چھپکلیوں اور چوہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس طرح سے
یہ انسانوں کے مددگار ثابت ہوتے ہیں کیونکہ یہ زہریلے کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں اور چوہے انسانی ضروریات کی چیزوں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ الو ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی یہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ جس طرح سے الو زہریلے کیڑے مکوڑوں، چھپکلیوں اور چوہوں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس سے انسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو انسانوں کی فصلیں نقصان سے بچ جاتی ہیں، دوسری انسانوں کی بہت ساری چیزیں بھی ان کی وجہ سے محفوظ رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ الو کی آنکھیں گول ہوتی ہیں، مگر یہ ان آنکھوں کو نہیں گھما سکتا۔ یہ آنکھوں کو گھمانے کے بجائے اپنی گردن کو گھماتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ خوف و ہراس والا محسوس ہوتا ہے۔ الو کی چونچ طوطے کی چونچ جیسی ہوتی ہے، مگر اس سے سائز میں چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ الو کے پر انتہائی ہلکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب الو اڑتا ہے تو بالکل بھی یہ شور پیدا نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں الو کو منحوس پرندے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں الو کے بولنے کو مصیبت اور پریشانی سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ میں الو کی موجودگی یا اس کے بولنے کو موت کی تشبیہ قرار دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب فرضی باتیں ہیں اور انسانوں کی من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الو بھی دوسرے پرندوں کی طرح ایک پرندہ ہے اور یہ دوسرے پرندوں سے زیادہ انسان دوست پرندہ ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ الو کو ایک انسان دوست پرندے کے طور پر دیکھیں گے اور اس کو پسند کریں گے۔